7 محرم الحرام کے دن جب نہر فرات کا پانی حضرت امام حسین اور ان کے خیمے والوں اور باقی دوستوں پر روک دیا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سبھی وفادار ساتھی تو اس پیاس کو سہتے رہے، لیکن عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ نہر فرات کے علاوہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا۔ لیکن اس نہر فرات پر بھی یزیدی فوج کا زبردست پہرا لگ گیا تھا۔ عراق کی اس گرم تپتی ریت پر بھوک اور پیاس کی شدت سے سب کی زندگی بے حال ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھوک اور پیاس کی شدت ایسے طاری ہوتی تھی کہ بچے بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تو پھر پانی پانی کی صدا بلند کرتے تھے، اور بلا کر اسی بے قراری کے عالم میں 10 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جہاں ایک طرف یزید کی بہت بڑی اور لاتعداد فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے 72 وفادار لوگ موجود تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے وفادار شہادت کا جام پیتے گئے۔ حالانکہ اب وقت آ چکا تھا کہ ایک ایسے کم سن نوجوان کی شہادت کا جو ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول کا مہکتا ہوا چراغ تھا، جن کی خوبصورتی دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا۔ ان کی عمر مبارک 19 سال تھی اور ان کی شادی کا رشتہ حضرت امام حسین کی عالی شان شہزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ حضرت حسن کے فرزند حضرت امام قاسم تھے۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کی خدمت میں دست بدستہ کھڑے ہیں، وہ راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے دست بدستہ کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بیٹا، تم میرے بھائی کی تصویر ہو، تم میرے بھائی کی میرے پاس امانت ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ حضرت امام قاسم نے عرض کیا کہ اے چچا جان، آپ مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو حضرت امام حسین نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پھر جنگ کے لیے میدان جنگ میں رخصت کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ چاند کا ٹکڑا سامنے آ کر زمین پر ظاہر ہو گیا ہے، ان کے جسم پہ ذرہ بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت امام قاسم شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا کہ اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیج دو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک طاقتور پہلوان کو بھیجا جس کا نام ارزق تھا، لیکن اس پہلوان نے حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ بالکل بھی نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ اس پہلوان نے کہا کہ میں اس بچے کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو ان کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں، وہ ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ اس پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اس پہلوان کا بڑا بیٹا تلوار ہاتھ میں تھامے بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آتا ہے۔ میدان جنگ میں پہنچتے ہی اس نے حضرت قاسم پر وار کیا۔ حضرت امام قاسم نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت قاسم نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ پہلوان کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا میدان جنگ میں آ گیا۔ حضرت امام قاسم نے پہلی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور حضرت امام قاسم کو گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت و نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ابھی تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم بھیج دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب چوتھا بھائی گرجتا ہوا امام قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھنا چاہا، لیکن تب تک امام قاسم نے اس کے جسم سے دھڑ کو الگ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کے ایک بہادر نے چند منٹوں میں ہی پہلوان کے 4 بیٹوں کو خاک میں ملا دیا۔ 4 بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر وہ پہلوان غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا وہ توہین سمجھتا تھا، اب ان سے مقابلے کے لیے وہ بے قرار ہو گیا۔ میدان جنگ میں آ کر حضرت امام قاسم کو للکارنے لگا، بولا اے لڑکے تیار ہو جا کہ موت کے سر پر آ گئی ہے۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا کہ اے ارزق ہوش میں آ جاؤ، تم اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگے، لیکن ابھی تم نے ہاشمی خاندان کے بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ سن کر اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے فوراً امام قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے اس کی باری کو رد کرتے ہوئے پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار نکالی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ جب حضرت امام قاسم کے ہاتھ میں اس نے اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ حضرت امام قاسم پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا ارزق، ہم تو تمہیں نہایتی تجربہ کار اور بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔
آپ کی اس طرح فرمانے پر ارزق جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اس وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حضرت امام قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، اے چاچا جان، پیاس بہت ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی ہم ان صاحب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تھوڑا صبر کرو، ان قریب نانا جان تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ حضرت امام قاسم پھر جنگ کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے اپنے فوج سے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے کئی نامی گرامی نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں اکیلا کوئی نہ جائے بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ یزیدی فوج نے امام قاسم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی آپ کے آگے سے وار کرتا ہے تو کوئی آپ کے پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں سے وار کرتا ہے تو کوئی بائیں سے وار کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر 27 زخم آئے اور آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور پکارا کہ اے چچا جان میری مدد کریں۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کی آواز سن کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں امام قاسم نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام حسین کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔